قرآن مجید کی کئی صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں۔ حروف مقطعات جو ہیں یہ وہ حروف ہیں جنہیں کہ ہم لوگ قرآن مجید کے اسرار و رموز کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن مجید کے اسرار و رموز جو ہیں وہ حروف مقطعات ہیں۔ ان کی معنی کیا ہیں؟ مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کہیں۔ یہ سلسلہ پہلے سے بھی چلتا چلا آ رہا ہے، یعنی اسلام سے پہلے یہود بھی اس قسم کے حروف سے اپنے کچھ حساب کیا کرتے تھے۔ تو میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے الف لام میم کی جب تلاوت فرمائی تو انہوں نے کہا ہم اس دین کو کیسے اپنائیں جس کی عمر کل 71 سال ہے، کہ الف کا ایک عدد ہوتا ہے، لام کے 30 اور میم کے 40، تو اس طرح 71 عدد بنے۔ تو کہتے ہیں ہم اس امت کی عمر جو ہے کل 71 سال ہے۔ تو میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر اور بھی حروف مقطعات کی ان کے سامنے تلاوت کی۔ وہ کہنے اور بھی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں اور بھی ہیں۔ تو وہ چپ ہو گئے، یعنی ان کو یہ اندازہ نہ ہوا کہ اس کے معنی قرآن مجید میں کس انداز پر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے حساب و کتاب کے انداز کو سامنے رکھا۔ اور کچھ لوگوں نے یہ قول کیا، اس زمانے کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ حروف مقطعات کے معنی حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس میں سمجھے جاتے تھے۔ مرور زمانہ کے اعتبار سے یہ معنی آہستہ آہستہ لوگوں کے اذہان سے محو ہوتے چلے گئے اور جنابی لوگ ان کو سمجھنے پر قادر نہ رہے۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ اگر کوئی ایسے معنی ہوں جو قرآن مجید کے ہوں اور اب وہ محو ہو جائیں لوگوں کے اذہان سے، تو مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کا ایک حصہ ایسا ہے جس پر کہ امت مطلع ہی نہیں ہے کہ اس میں کون سا امر ہے، کون سی نہی ہے، کون سا حسن ہے، کس چیز کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں یا کیا معاملات ہیں۔ امت اس سے واقف ہی نہیں ہے، جبکہ پہلے واقفیت تھی اور اب واقفیت ختم ہو گئی۔ پیارے ساتھیوں، تو یہ حروف مقطعات جو ہیں ان کے بارے میں کیا ہے؟ اس زمانے کے بعض مفسرین نے کہا کہ جی ان کے معنی عرب میں مشہور ہیں اور لوگ لے لیا کرتے تھے، اب وہ جاتے رہے۔ اس کے متعلق انہوں نے ایک شعر بھی پیش کر دیا کہ قلت لها قفی قالت لی قاف، میں نے اپنی محبوبہ سے کہا کہ ذرا تو ٹھہر جا، تو اس نے مجھے کہا قاف۔ قلت لها قفی فقالت لی قاف، یہ ایک مصرع ہے کہ یہ ایک شعر بن گئی، ان کے پورا ایک شعر ہے۔ قلت لها قفی، میں نے اس سے کہا ذرا ٹھہر جا، قالت لی قاف، اس نے مجھے کہا قاف، کے میں ٹھہر گئی۔ تو کہنے لگے کہ دیکھیں یہاں پر قاف کے معنی جو ہیں وہ ہیں وقف، تو کہ میں ٹھہر گئی۔ تو جس طرح کہ قاف کا معنی یہ لیا گیا، اسی طرح عرب میں معنی لے لیے جاتے تھے اور جناب عرب میں مشہور تھے، لیکن عرب میں معنی جاتے رہے۔ تو اس پر میرے شیخ میرے مرشد غزالی زمان صاحب روضہ نے فرمایا کہ وہاں پر تو ایک استعارتاً عاریتاً ایک لفظ کو ذکر کر دیا گیا، کیونکہ اس کے پہلے ایک بات چل رہی تھی جس سے انسان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس محبوبہ نے اشارے میں کیا بات کہی ہے۔ قلت لها قفی، میں نے اسے کہا قفی کے ٹھہر جا، قالت لی، اس نے مجھے جواب دیا قاف، اے وقف دو کہ میں ٹھہر گئی۔ تو یہ تو ایک بات بنتی ہے وہاں پر، ظاہر ہے ایک اشارے میں ایک ادھر بول کر اشارے کر دیے جاتے ہیں، شعر و شاعری میں معاملہ ہو جاتا ہے اس طرح کا۔ لیکن یہ کہ یہاں پر تو حروف مقطعات کا ما سبق کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو الف لام میم سے شروع ہو رہی ہیں صورتیں، جہاں پر بھی حروف مقطعات آئے ہیں یہ ابتدائی کلام میں ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہنا کہ جناب یہ اور اس زمانے میں سمجھے جاتے تھے اس کی معنی اور وغیرہ وغیرہ، ساری غلط بات ہے۔ اصل میں یہ وہ حروف مقطعات ہیں کہ جن کے معنی اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے، اور جن کے بارے میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ جانیں وہ جانتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے، یہ ایسے حروف جو ہیں ہر امت میں رہے ہیں، اور جناب جس طرح کہ میں نے یہود کی مثال دی، نصارہ بھی ان سے اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے معنی نکالا کرتے تھے، لیکن یہ اسرار رموز ہیں جو کہ ہمارے یہاں یہ بات ہے، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ متشابہات میں سے ہیں اور ان کی معنی اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ اب یہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ بھی کہنا غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میرے آقا کے قلبی اثر پر نازل ہوا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے آقا کے قلبی اثر پر ایک چیز نازل ہوئی ہو اور میرے آقا اس سے صحیح طور واقف اور آگاہ ہی نہ ہو؟ رب العالمین نے فرمایا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی،
فلا یکن فی صدرک حرج، پس نہ ہو اس لیے، یا تعلیلیہ بھی ہو سکتی اس لیے کہ آپ کے دل میں کوئی تنگی پیدا نہ ہو، کوئی حرج نہ ہو اس سے، تاکہ آپ اس کے ساتھ ڈرائیں اور نصیحت ایمان والوں کے لیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں کیا بات کہی گئی؟ اس میں مفسرین نے جو بات کہی میں نے ان کی بات پڑھی، اور پڑھنے کے بعد اپنے شیخ کی بات بھی جو مولانا غلام حسین سعیدی صاحب نے لکھی، وہ کیونکہ میں تمام تفاسیر جتنے حد تک مجھے وقت ملتا ہے دیکھ لیتا ہوں، اس میں بہترین کلام جو مجھے ملا، سبحان اللہ۔ میرے ساتھیوں، یہ مفسرین تقریباً ملتی جلتی ہی بات کر رہے ہیں۔ صاحب روح البیان جو ہے انہوں نے واقعی میں کمال کر دیا، اور لوگوں نے بھی اس پر لکھا، اور انہوں نے کیا لکھا وہی لکھتے ہیں، کتاب جو نازل کی گئی آپ کی طرف تو نہ ہو آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو اس سے، تاکہ آپ اس کے ساتھ ڈرائیں اور نصیحت ایمان والوں کے لیے۔ تو تنگی نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے یہ لیا کہ آپ کی اوپر کتاب نازل کی گئی، آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو، یعنی کہ آپ کو اس بارے میں کوئی حرج نہ ہو، کوئی شک نہ پڑے۔ لیکن یہ کہ میرے شیخ نے فرمایا کہ حرج کے معنی شک کے نہیں کیے گئے۔ تو بہرحال مفسرین نے جو معنی جو بیان کیے، میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنا ایک خلاصہ پیش کرتا ہوں، چند جملوں میں ذرا غور کیجیے۔ جو میں عرض کرتا ہوں وہ کیا ہے؟ میں اس بارے میں یہ کرتا ہوں، کتاب انزل الیک، اے محبوب آپ کی طرف کتاب نازل کی گئی، کتاب نازل کی گئی، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، پس نہ ہو آپ کے دل میں کوئی بھی تنگی اس سے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، دیکھیں ایک بات میں سنتا ہوں، ہو سکتا ہے میری آدھی توجہ ہو آدھی نہ ہو، ایک بات میں پڑھتا ہوں، ممکن ہے کہ پڑھنے میں ہو جاتا ہے اس طرح انسان کی توجہ ایک بات کی طرف نہیں جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پڑھی ایک چیز نہیں انسان نے، ایک بات کی توجہ مکمل نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں بھائی یہ بات تو نہیں، کہ نہیں لکھی ہے، دوبارہ دیکھتے ہیں واقعی مل جاتی ہے بات ٹھیک لکھی ہے۔ بھائی ہوتا ہے اس طرح، ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بات کسی نے کہی، اس نے دوبارہ سوال کر دیا، اس نے کہا یہی تو میں نے جواب دیا، اب دیکھو تو صحیح کیا لکھا ہوا ہے، میں نے کیا بات کہی، میں نے تو یہ بات کہی، اب تو توجہ کی جاتی ہے، کہتے ہیں ہاں جی بالکل بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور لکھت میں بھی اسی طرح ہے، اور سننے میں بھی اسی طرح ہے، ٹھیک ہے نا، پڑھنے میں اسی طرح ہے۔ لیکن جب کوئی چیز دل پر نازل ہوتی ہے نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی پہلو پوشیدہ نہیں ہے، اس کا کوئی پہلو پوشیدہ نہیں ہے۔ مطلب یہ کتاب انزل الیک نازل کی گئی آپ کی طرف، نزل به الروح الامین علی قلبک، یہ قرآن جبریل امین لے کر آئے، انہوں نے آپ کے قلب اطہر پر اس کو نازل فرمایا۔ اب یہ قرآن جو ہے آپ کی طرف نازل کیا گیا، آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا، فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکریٰ للمؤمنین، نازل کی گئی آپ کی طرف اس لیے تاکہ آپ کے دل میں کوئی تنگی پیدا نہ ہو، کسی چیز کو سوچنے کے لیے، کسی چیز کی توجہ کرنے کی آپ کو حاجت پیش نہ آئے۔ جب ایک چیز اللہ نے نازل کر دی ہے تو سب کا سب اس کا علم سارا آپ کے دل میں نازل ہو گیا ہے، اب اس کو آپ کھلے دل سے بیان فرمائیے، بیان کرتے چلے جائیے، اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی چیز چھوٹے گی۔ اور اس لیے میرے آقا حضور علیہ السلام کو شروع میں جب میرے آقا کو یہ خیال ہوتا کہ کہیں کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے تو جبریل امین جب لے کر آتے، میرے آقا ان کے ساتھ ساتھ اپنی زبان اقدس کو تیز حرکت دیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، تو رب العالمین نے صاف ارشاد فرما دیا تو حرک به لسانک لتعجل به، اے محبوب آپ زبان اقدس کو ذرا حرکت نہ دیجیے کہ آپ اس کے پڑھنے میں جلدی کر رہے ہوں، ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم اس کو آپ کے اندر جمع کر دیں گے اور ہم اس کا بیان آپ پر واضح کریں گے، ہمارے ذمہ کرم میں ساری بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا پہلے یہ کرنا ایک بشری تقاضے کے مطابق تھا، لیکن رب العالمین نے اس کی وضاحت فرما دی کہ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، آپ ہر چیز سے آپ واقف اور آگاہ ہیں، ایسی صورت میں آپ کھلے دل سے اس کو بیان کر سکتے ہیں، کوئی چیز آپ سے چھوٹے گی نہیں اس میں سے۔ اور اس لیے پروردگار نے فرمایا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، تو ہم آپ کو پڑھائیں گے تو کوئی بھی چیز آپ نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے گا۔ جس آیت کو رب چاہے گا منسوخ کر کے آپ کو بھلا دے گا ایک الگ بات ہے، لیکن آپ سے ویسے چھوٹے گی نہیں کوئی چیز۔ وجہ کیا ہے؟ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یہ کتاب نازل کی گئی آپ کی طرف، بس نہ ہو آپ کے دل میں کوئی تنگی اس سے، لتنذر به وذکریٰ للمؤمنین، تاکہ آپ اس کے ساتھ ڈرائیں اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے کہ نصیحت حاصل کر ایمان والے۔ آپ اے محبوب آپ قرآن مجید آپ کے قلب اطہر پر نازل ہے، کوئی چیز رہنے والی نہیں ہے۔ تو یہ بات جب آپ کی کہ قرآن اس انداز پر نازل ہوا ہے تو کون کہتا ہے کہ حروف مقطعات کی معنی حضور کو معلوم نہیں تھی؟ اس طرح میں آپ کو واقعہ سناؤں میرے ساتھیوں۔ ہوا اصل میں یہ کہ میں بغداد شریف میں جب میں پڑھنے کے لیے گیا جامعہ صدام کے اندر، تو میں جب وہاں پر گیا تو رہائش ہماری غوث پاک کی بارگاہ میں تھی،
وہاں پر میں بیٹھا ہوا تھا تو ہمارے عبدالعزیز شاہ سری لنکی جو ہیں انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ مولانا ارشد القادری سب تشریف لائے ہیں، انڈیا کے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا۔ میں ان دنوں میری عمر زیادہ نہیں تھی اور میں سندھی ٹوپی پہنا کرتا تھا۔ ویسے صافہ ماننے کا مجھے شوق ہوتا تھا، صافہ مانا کرتا تھا، لیکن یہ کہ عام روٹین کے اندر سندھی ٹوپی ہوا کرتی تھی میرے سر پہ، تو میں نے وہ پہنی ہوئی تھی۔ وہاں پر سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں صفائی کر رہا تھا، قدم شریفین کو داڑھی مبارک میں صاف کر رہا تھا۔ یہ بات سنی میں نے، تو میں باہر نکلا، میں نے ان کو دروازے پر پایا، تو میں نے ان کی دست بوسی کی، محبت سے ملے، فرمانے لگے کیا آپ سندھ سے تشریف لائے ہیں؟ میں نے کہا حضور میں ملتان سے حاضر ہوں۔ انہوں نے کہا پھر آپ غزالی زماں کو تو جانتے ہوں گے؟ تو میں نے ان سے عرض کیا حضور وہ میرے مرشد ہیں۔ یہ بات کہی، اس کے بعد ملاقات ہوئی۔ پھر جب دیوان خانے میں ہم اکٹھے ہوئے تو پھر مکمل تعارف ہوا، تو بہت خوش ہوئے ملاقات کر کے۔ فرمانے لگے میں آپ کے دادا پیر و مرشد کا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں نے کہا سنائیے حضرت۔ فرمانے لگے میں ان کی زیارت کرنے کے لیے امروہہ میں جایا کرتا تھا، سید محمد خلیل قادری کی زیارت کرنے کے لیے امروہہ شہر میں جایا کرتا تھا۔ کبھی کبھی چلے جاتا تھا، جس طرح ہوتا ہے بزرگ زیارت کرنے لوگ آ جایا کرتے تھے۔ تو میں نے ایک مرتبہ ان کو دیکھا کہ وہ اکڑوں بیٹھے ہوئے ہیں زمین پر اور انگلی مار کے فرما رہے ہیں کہ آج کسی کے پاس حروف مقطعات کا علم ہے؟ کیا آج کسی کا حروف مقطعات کا علم ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہاں ہے، یہاں 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 موجود ہے میرے پاس۔ پیارے ساتھیوں، یہ بات انہوں نے مجھے خود فرمائی اور میں نے سنی۔ اس کے بعد جب میں یہاں پر آیا اور انڈیا سے چھپنے والی کتاب قطب درخشاں جس وقت میری نگاہ سے گزری، تو اس میں یہ بات ہم نے پڑھی کہ ایک محفل میں حضرت قبلہ مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے وہ بھی تشریف فرما تھے، اور ہمارے دادا پیر و مرشد بھی تشریف فرما تھے۔ تو وہاں پر ہمارے دادا پیر و مرشد سے پہلے ایک مقرری نے تقریر میں یہ بات کہی کہ جی اس وقت حروف مقطعات کا علم کسی کے پاس نہیں۔ جب یہ بات کہہ کے وہ چلے گئے تو ہمارے دادا پیر و مرشد کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے، فرمایا کون کہتا ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں میرے پاس موجود ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، بات اصل میں یہ ہے کہ حضرت قبلہ امام شارانی نے فرمایا کہ انسان کو جب منصب قطبیت کبریٰ پر استقرار عطا کیا جاتا ہے تب حروف مقطعات کا علم اس کو دیا جاتا ہے۔ امام شارانی نے یہ بات تحریر فرمائی ہے، آپ طبقات شارانی پڑھیے، اس میں بات لکھی ہوئی ہے کہ جب انسان کو قطبیت کبریٰ، قطب تو بن جاتے ہیں مگر اس پر استقرار اور دوام جب ہو جائے نا، قطبیت کبریٰ پر استقرار اور دوام جب نصیب ہو جائے، اس وقت پر اللہ تعالیٰ اس کو حروف مقطعات کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ وہ حروف ہیں جن کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے رسول کے پاس ہے، اور جن کو یہ چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ جب اللہ تعالیٰ کے مقدس بندوں کے سامنے آتے ہیں تو جب اللہ ان کا علم دیتا ہے تو اسی طرح یہ اس کو بیان کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں اپنے معنی، جس طرح کے کنکریاں میرے آقا کے سامنے بول پڑی تھیں، اس طرح بیان کر دیتے ہیں۔